السلام علیکم، کیسے ہیں ٹورس دوستو؟ آپ کو پتہ ہی ہے کہ جوپیٹر جسے خدا کی رحمت کہتے ہیں آپ کے گھر میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ریگولر سننے والوں کو میں یہ بار بار بتاتا ہوں کہ کچھ ایسے لمحات ہوتے ہیں، کچھ ایسے وقت ہوتے ہیں جہاں کچھ نشانیاں خدا کی طرف سے رکھی جاتی ہیں، جب وہ سامنے آتی ہیں تو ان کے کیا معنی ہوتے ہیں۔ جس طرح ہماری زندگی میں مشکلات تکلیفیں آتی ہیں تو اس کے لیے بھی خاص نشانی ہوتی ہے۔ ایک خاص ستارہ جسے زحل کہا جاتا ہے، سیٹرن کہا جاتا ہے، خاص اینگل میں جب یہ آتا ہے دوسرے ستاروں کے ساتھ اس کا ایسا تعلق بنتا ہے تو وہاں ہماری زندگی میں کچھ مسائل آتے ہیں۔ اور اسی طرح سورج کے ساتھ جب اس کا تعلق ہوتا ہے، یعنی آپ کے سولر سائن کے ساتھ ہوتا ہے، اس وقت بھی لوگوں کو اس طرح کی کچھ پریشانیاں دکھائی دیتی ہیں۔ آپ میں سے بہت سے لوگوں کو سینئر ہیں تو آپ کو فیل ہوا ہوگا، جو 98-2000 کا ایک پیریڈ تھا، اس کے بعد پھر 2013 سے لے کے 2014-15 کا تھا، اسی طرح یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں۔ بہرحال ابھی ہم کہتے ہیں کہ جوپیٹر خدا کی رحمت یہ آپ کے اپنے گھر میں ہے، اور یہ بہترین موقع ہوتا ہے، یہ 12 سال کے بعد ہماری زندگی میں آتا ہے، جو ہمیں مختلف طرح کے مواقع دیتا ہے۔ یہ پرانے لوگوں کے لیے، اب پرانا تو کوئی بھی نہیں ہوتا، ہر شخص کی زندگی اپنی جگہوں پہ نئی ہے، ہم ہر روز نئے سے نئے چیزیں ایکسپیرینس کرتے ہیں۔ پرانے سے مراد میری ہے کہ سینئر لوگ جن کی عمر 36 سے 40 کے درمیان کراس کر چکی ہے، 36 سے، کیونکہ ان کی زندگی میں پلینٹ سیٹرن کا سائیکل بن چکا ہے وہ، اور جوپیٹر جو خدا کی رحمت ہے اس کا تقریباً تیسرا دور آپ کی زندگی میں آ رہا ہے۔ اچھا، یہ جو تیسرا دور ہوتا ہے اس میں زندگی میں بہت میجر تبدیلیاں ہوتی ہیں۔ آپ اپنے ارد گرد لوگوں کو دیکھیں گے کہ تقریباً mid-30s میں جا کے ان کی لائف میں زیادہ تبدیلیاں، چینجز آتی ہیں۔ اچھا، یہ اچھا وقت یہ ہوتا ہے کہ اس وقت مناسب اور مثبت ستارے آپ کے پاس ہوں، اس میں جوپیٹر آپ کے لیے بہترین ہے۔ اس لیے میں یہ کہوں گا کہ ایسے لوگ جو عمر کے اس حصے میں ہے ان کے لیے کانٹینیوٹی جاب میں، سروس میں، کریئر میں، بزنس میں تسلسل بہت ضروری ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو لوگ کسی حالات کی وجہ سے پچھلے کچھ سالوں میں جو کووڈ کی وجہ سے افیکٹ ہوئے، اور پھر ایک دنیا ساری میں جسے کہتے ہیں کہ اس کے اثرات آئے، جس کی وجہ سے کساد بازاری یعنی جاب لیسنس ہوئی، لوگوں کے پاس ملازمتیں ختم ہوئی، بزنس ٹھنڈے ہوئے، کم ہوئے، اس میں جو افیکٹ کر رہے ہیں ان کے لیے یہاں سے نکلنے کا وقت ہے، اپنے آپ کو ریوائز کرنے کا وقت ہے۔ ایک تو یہ صورتحال ہے۔ ہاں، میں جاتے جاتے پھر اگلی بات کرنے سے پہلے بھول جاتا ہوں۔ میری مینجمنٹ مجھے ہمیشہ یہی کہتی ہے کہ سر آپ فوراً اتنے ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں اپنے لوگوں سے ملنے کے لیے کہ جیسے ہی کیمرہ آن ہوتا ہے، آپ کی بات ہوتی ہے تو آپ گفتگو شروع کر دیتے ہیں۔ آپ تھوڑی ریکویسٹ کر لیا کریں ان سے پہلے کہ بھائی چینل ذرا سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن دبائیے، تاکہ آپ کے پاس ہمارے ستاروں کا حال پہنچ سکے۔ ٹھیک ہے؟ وہ اس لیے کہ جب آپ خود دیکھیں گے، اپنے دوستوں کو، دوسروں کو بھی دکھائیں گے، تو آپ کو ان کی طرف سے بھی ڈسکشن میں بڑی چیزیں شیئر کریں گے۔ کچھ آپ سے بتائیں گے کہ ایسی بات کی تھی، وہ میرے لیے ایسی چل رہی ہے۔ اپنے ہی سٹارز کے لوگوں کو جب آپ بات کریں گے تو ان کی ڈیفرنٹ طرح کی زندگی آپ کے سامنے آئے گی، اور دوسرے لوگ جب آپ کے سامنے آئیں گے تو ڈیفرنٹ طرح۔ میں ویسے آپ کو جاتے جاتے ایک پوائنٹ دے دیتا ہوں۔ فار ایگزامپل آپ یہ دیکھیے گا، آپ ٹورس ہیں، ٹورس، لیو، اسکارپیو اور ایکویریس، ان سائن کے لوگ اگر آپ کے حلقہ احباب میں ہیں تو انہیں بھی یہ خوشخبری، انہیں بھی یہ خبر سنائیے کہ یہ آپ کی زندگی کا بڑا اہم وقت ہے۔ تھوڑی سی معلومات آپ بھی رکھ لیجئے گا، کیوں کہ آپ کے اپنے سائن میں ہے تو اس کے شیڈو باقی لوگوں کے اوپر بھی پڑ رہا ہے۔ تو جناب، یہ تو پلاننگ کی بات ہے، سمجھ کی بات ہے، دیکھنے کی بات ہے، اور اسی کے ساتھ احتیاطی تدابیر یہ ہیں۔ آپ کے انکم ہاؤس میں، آپ کے کریئر میں بے تحاشا ستارے جمع ہیں، اور وہ بڑی کنفیوژن پیدا کر رہے ہیں۔ آپ کو کہیں کہیں لگے گا کہ میں بڑی تیزی سے گرو کر رہا تھا، پروگرس کر رہا تھا، میری پروموشن ڈیو تھی، سب کچھ تھا، لیکن ون اور دا ادر ریزن کچھ لوگ ایسے میرے ارد گرد ہیں جن کی وجہ سے، جن کو آپ شاید ظاہر جانتے نہیں ہیں، لیکن آپ کو لگے گا، آپ کے اندر خیال، ابہام، وہم پیدا ہوں گے کہ ان کی وجہ سے میری پروگرس، میری چیزیں اس طریقے سے اٹھ کے نہیں آ رہی، جبکہ میری توقعات اور ایکسپیکٹیشن ویسی ہی ہیں، اور میں سمجھتا بھی ہوں یا سمجھتی بھی ہوں کہ میں ڈیزرو بھی کرتی ہوں۔ بالکل بات آپ کی بجائے ایسا ہوتا ہوا دکھائی بھی دیتا ہے، سارا کچھ ہے۔ ایسے میں لیکن اہم چیز یہ ہے کہ آپ نے اپنے ایموشنز کو بہت قابو رکھنا ہے، اپنے جذبات کو بہت قابو رکھنا ہے۔ اگر آپ کو کسی سے شکوہ بھی ہے
تو میں مشورہ یہ دوں گا کہ کنفرنٹیشن میں، شکوہ شکایت میں نہ جائیے گا. یہ وقت تھوڑا سا اگنور کرنے کا، ضبط کرنے کا، خاموش رہنے کا ہے. کیونکہ ٹوروسیرین جیسے آپ کو پتہ ہے کہ آپ بھی سیدھے اسٹریٹ فارورڈ سے ہیں، لگی لگتی نہیں رکھتے، کبھی کبھی سیدھی بات منہ پہ کر دیتے ہیں. ہر شخص اس کو برداشت نہیں کر سکتا، کچھ لوگ پرسنل ہو جاتے ہیں. تو اس لیے ذرا سا احتیاط کی تقاضا ہے کہ آپ ذرا سا کیئرفل رہیے گا. ساتھ ہی چونکہ یہ آپ کا 6th ہاؤس میں ملٹیپل سٹارز کی کنڈیشن دکھائی دیتی ہے، ہیلتھ اور خاص کر بزرگوں کی ہیلتھ، آپ کے گھر میں جو میل ریلیٹیوز ہیں، یعنی بزرگ، نانا، دادا، بڑے بھائی، ابو، کوئی اور ایسے لوگ جو ہیں، ان کی ہیلتھ سے ریلیٹڈ بہت اہم ہے. اسپیشلی کوئی بلڈ پریشر اور ہارٹ سے متعلق پیشنٹ ہے تو اس کا ضرور خیال رکھیے گا. یہ آپ کے اوپر ذمہ داری بھی بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. فائنینشیل میٹرز بہترین ہیں، زبردست ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. کسی نئے پروجیکٹ پہ کام کرنے کی جسے کہتے ہیں خواہش بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. اور اس سلسلے میں آپ کے پاس مواقع ہیں، لوگوں سے جوائنٹلی، اکیلے نہ کیجیے گا، لوگوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا. اپنا نصیب دوسروں کے ساتھ شیئر کریں گے تو آپ کے لیے آسانیاں ہوں گی. کیونکہ راہو کی پریزنس جب یہاں پہ ہوتی ہے تو آپ اوور کانفیڈنٹ ہوتے ہیں، وہ اپٹمسٹک ہوتے ہیں، جسے کہتے ہیں نا کہ خوش فہمی کا شکار ہوتے ہیں کہ مسئلہ ہی کوئی نہیں، میں تو یہ معاملہ کر لوں گا. لیکن کبھی کبھی ہمیں اس کی ضرورت ہوتی ہے. اسی لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ذرا سا محتاط اور کیئرفل رہنے کی ضرورت ہے. ساتھ ہی چونکہ مارس آپ کا رول جو ہے وہ آپ کے اسپاؤس یعنی 7th ہاؤس کے اپوزٹ بیٹھا ہوا ہے، تو میرڈ کپل ذرا سا خیال رکھیے گا. ریلیشن شپ میں پرابلم بن سکتی ہے، ذرا سی چھوٹی سی بات بڑے جھگڑے کا پیش خیمہ ہو سکتی ہے. اگر خدا نخواستہ ایسے کپل جو پہلے سے کسی ایسے مشکل کا شکار ہیں تو یہ بہت محتاط رہنے کا وقت ہے. کوئی فیصلہ کرنے کا وقت نہیں ہے، بلکہ ڈیلے کرنے کا، لنگر آن کرنے کا وقت ہے. کوئی ایسی شدت والا فیصلہ نہ کیجیے جس کے اوپر آپ کو پچھتاوا کرنا پڑے. ایک تو ہے یہ بات. نئے ینگ کپلز کے لیے بڑی امپورٹنٹ بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، اور پیرنٹس کے لیے بھی، کہ اگر آپ اپنے بچوں کی شادی یا اس طریقے سے کوئی اور کام کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے بہتر اور ساتھ وقت ہے، لیکن دیکھ بھال کے بعد. تو جناب یہ مختصر سی صورتحال ہے جو اس ہفتے ہے. اگلے ہفتے پھر آپ کے ستارے کیا آپ کو کہہ رہے ہیں، یہ جناب انفارمیشن لے کے حاضر ہوں گا. اور ہاں، میں پھر سب کو بتا رہا ہوں کہ وہ چونکہ بہت کالیں آ رہی تھیں، بہت لوگوں کا تھا کہ جی وہ چاند گرہن، سورج گرہن آ رہا ہے، سورج گرہن آ رہا ہے. تو جناب سورج گرہن آپ کو قطعی کوئی افیکٹ نہیں کرنے جا رہا. بی پازیٹیو، خوش رہیے، پازیٹیو تھنکنگ کیجئے، سوچئے. آپ کے سامنے ایسے کوئی اس کے بد اثرات نہیں آنے جا رہے. خدا حافظ.